پہلا سر سوال میں نے انجینئر صاحب سے یہ کیا، میں نے کہا جی آپ کے مخالفین کی طرف سے جو اصل اعتراض آ رہا ہے علمی، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ہوں یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ ہوں، یا مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں، یا مولانا مودودی صاحب ہوں، یا علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، یعنی اس سوچ کے جو یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ مقبول جو جتنے بھی اسکالرز ہیں، یا اہل حدیث کو بھی آپ شامل کر لیں، تو ان حضرات کے بارے میں زیادہ علمی جو اعتراض جو شیعہ حضرات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے۔ انہوں نے کہا جی کیسے مثلا؟ اب میں نے کہا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روایات کو کیوں نہیں مانتے، کیا مثال ہے؟ میں نے مثال دی، میں نے کہا جی آپ کا نام لیے بغیر مثال دی۔ میں نے کہا جی میری بات ہوئی ہے غدیر خون کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی دو روایات ہیں جو اہل سنت میں بھی اور اہل تشیعوں میں بھی ان کے مطابق یعنی آپ کے مطابق صحیح سند ہیں کہ جی یہ غدیر خون کے موقع پر یہ آیت تبلیغ اور آیت تکمیل دین نازل ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، باقی بھی وہ کہتے ہیں جی آپ روایات سے نہیں کرتے بلکہ آپ اپنی عقل سے تفسیر کرتے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بہت برا عمل ہے۔ تو انجینئر صاحب نے اس پہ جواب یہ دیا، اس کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اصل چیز آپ کو ویڈیو میں دیکھنی پڑے گی۔ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا جی تفسیر بالرائے میں کرتا ہوں، کیسے کرتا ہوں میں؟ انہوں نے کہا تفسیر بالرائے تو میں تب کروں نا کہ میں وہ بات کروں جو قرآن مجید کی جو ایک عام بندے کو پڑھ کے سینس سمجھ آ رہی ہے اس سے متصادم ہو۔ انہوں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شیعہ خود بتاتے ہیں کہ یہ منقول ہے کہ میری اگر کوئی بات قرآن کے مخالف ہو تو سمجھو یہ مجھ سے جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، اس کو نہ قبول کرو۔ انہوں نے کہا میں نے کون سی بات ایسی کی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نعوذ باللہ بالکل الٹ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو وہ بات کروں کہ جو کسی شخص کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے پھر دوبارہ زور دیا روایات پر، تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی روایت ہمیں اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا نعوذ باللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیں۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا جی جب سی این این پہ یا بی بی سی پہ پٹی چلتی ہے نا انگریزی کی، یہ اب انہوں نے ایک منطقی جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب سی این این یا بی بی سی پہ پٹی چلتی ہے تو کیا میرے سے سوال کیا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے کہا جی آتی ہے۔ انہوں نے کہا گورا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، کالا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اس پہ آپ کیوں نہیں بحث کرتے کہ یار اس پہ آپ ڈکشنریاں کھول لیں؟ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں یار انگریزی یہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جو قرآن مجید نکلا اترا ہے وہ نعوذ باللہ کوئی پہلیوں کی کتاب نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر اترا ہے، جو کہ ماننا چاہیے کہ اترا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ نعوذ باللہ روایتوں کا محتاج ہو جائے۔ انہوں نے کہا جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت بالکل واضح کلیئر ہے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے، اب اللہ کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے یہ بات مان لی جائے ایتوں کی بنیاد پہ کہ وہ جناب ایک نیا انسٹیٹیوشن اللہ پاک اسلام میں داخل کر دے؟ ایک یہ انہوں نے بات کی، اس کا اپنی بٹن دے دیں، اپنے تعینہ جواب دیتے ہیں۔ اوکے تھینک یو سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ شان نزول کسی بھی آیے کی کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے، یا تو اس آیے میں کوئی ایسی بات ہوگی نا، کسی مثلا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اس میں اس آیے کا ذکر ہو کہ وہ یہ اس مقام پہ نازل ہوئی اور آیے میں ذکر ہو، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نازل ہوا۔ اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف حدیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر خود آیے میں مذکور نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے تو پھر وہ صرف تاریخ سے پتہ چلے گا، روایت سے پتہ چلے گا۔ شان نزول یہ اجتہاد کی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اندازے سے کہنا کہ یہ فلان جگہ پہ میرے بغیر حدیث بغیر کسی چیز کے صرف متن آیے کو دیکھ کر کہنے فلان جگہ پہ نازل ہوئی۔ اگر یہ کہہ بھی دے نا، یہ صرف ایک احتمال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، یقین پہ اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیا وہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے متن سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے وقت نازل ہوئی یا فلان وقت، لیکن یہ کوئی شخص 100% اس کا ادعا نہیں کر سکتا، اور جو کہتا ہے 100% وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے تاریخ میں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ نازل ہو سکتا ہے، کسی اور موقع پہ نازل ہوا ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ تو اس کا جو ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے شان نزول کے آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ ہے حدیث شریف سے، روایت سے، کہ روایت ہو صحیح طریقے سے کہ یہ آیا اس فلانی شخص کی شان میں یا فلانی مقام پر نازل ہوا ہے۔ اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے۔ جہاں تک آیات کے مفاہیم کا تعلق ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ سب آیات، جیسے آپ بی بی سی کی پٹی پڑھ دیں نا یا سی این این کی پٹی، سب آیات اس طرح نہیں ہے، وہ کم آیات اس طرح ہیں۔ اکثر آیات میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں، اکثر آیات میں آپ یہ بیوقوفی والی بات ہے نا، عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا۔ میں جب قرآن ترجمہ کروں تو ایک ہی ترجمہ پیش کرتا ہوں، حالانکہ اسی آیت کے 5 مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے ترجمے کے سے متفاوت ہوگا۔
معنی بھی بدل جائے گا، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ معنی بظاہر غلط ہے، نہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کون سا معنی مقصود ہے؟ اگر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اب ایک عبارت آ جائے ہمارے پاس، شاعر کا ایک شعر آ جائے، فرض کریں قرآن کو چھوڑنا، شاعر کا ایک شعر آ جائے یا کسی سیاستدان کا جملے آ جائیں کہ یہ ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی جملے ہیں، اس کے 2-3 مختلف مقصود ہو سکتے ہیں، تو اس کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا، اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا دلیل خارج سے نہ ہو کہ اس کا مقصود یہ ہے، الف ہے بے نہیں ہے، یا بے ہے جیم نہیں ہے، اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے بھئی، ہم کہیں گے یہ ہمارے لیے مبہم ہے، ہمارے لیے ابہام، پردہ ابہام میں ہے۔ جب تک ہمارے پاس دلیل نہ آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس وقت تک ہم ساکت رہیں گے۔ بھائی اس آدمی سے بات کریں، سیاستدان سے، کہ اس نے کیا کہا۔ اسی قرآن کے سب آیات، یہ کہنا کہ سب آیات محکمات ہیں تو اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ ایک بیوقوف آدمی کی بات ہے جو قرآن کو نہیں جانتا، یا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کی فکر میں ہے۔ قرآن کے سب آیات، اغلب آیات قرآن مجید کے، وہ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر فخر رازی اٹھا کے دیکھیں، تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں، ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال ہیں، اور یہ اقوال جو ہیں یہ ایسے نہیں تھے کہ الو تھے، یہ لوگ، یہ پاگل لوگ تھے، یہ مفسر تھے، یہ بڑے بڑے صاحب علم تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے اس طرح تفسیر کی، دوسرے نے اختلاف، یہ دوسری تفسیر کیا۔ اب اگر آیت اس طرح صریح ہے، دیکھیں آیت اگر صریح ہے، نص ہے، وہ کسی دوسرے معنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتمال ایک ہی اس کے معنی، تو یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو ہم تو نہیں کہتے کہ تم اس آیت کو نہیں سمجھتے، اس وہ تفسیر بالرائے بھی نہیں ہے، اس میں اجتہاد وغیرہ آپ نے کیا ہی نہیں، آیت یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کی کوئی شریک نہیں، یہ بات واضح ہے۔ لیکن اگر آیت اس طرح نہیں ہے، آیت کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تفاسیر میں دیکھتے ہیں مفسرین کے قول سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سا قول راجح ہے، پر وہی احتمالات رہ جاتے ہیں نا کہ احتمال الف ہے، احتمال بے ہے، احتمال جیم ہے، پر وہ مبہم رہ جاتا ہے، مبہم۔ تو یہاں پہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی اس طرح تو نہیں آئی کہ کتاب اسی طرح آئی ہو، جیسے پرچی میں لکھی ہوئی ہو یا کسی ٹیبلٹ میں لکھی ہوئی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح یعنی ٹیبلٹس، تختیاں آئی تھیں، اس طرح تو نہیں آئی۔ یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، پہلے ان کے سینے اقدس پہ نازل ہوئی ہے، معلم پہلے آیا ہے، معلم پہلے آیا ہے قرآن سے، معلم مقدم ہے قرآن پر، اور وہ جو قرآن آتا رہا اس نے سکھایا ہے، اس نے تفسیر کیا، اس نے علم دیا قرآن کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے وہ علم ضائع کر دیا، یہ الگ بات ہے۔ لہذا ہمیں وہ آیات قرآن کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرماتا ہے، وہ بلا شک بلا رائے، اس کے لیے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ وہ وسیلہ بالکل 100% ہمیں بتا دے، بغیر کسی احتمال کے، بغیر اس کا قول حجت ہو، کہ وہ بتا دے کہ ہمیں قرآن کا مقصود مفہوم کیا ہے اس آیت کے متعلق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر بتائے تو فصل الخطاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے، تو بقیہ احتمالات ختم ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسی ہستیاں چھوڑی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، اور وہ ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت ابرار علیہ السلام۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب، ہم پوری قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ نہایت بیوقوفانہ بات ہے۔ قرآن سے زیادہ اجنبی انسان کے ذہن سے کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول پاک اس زمانے میں جو عرب تھے نا، انجینئر مرزا کو صاحب کو عربی کہاں آتی ہے، وہ تو ترجمے پڑھ کے فلانے نے کیا کہا، فلانے کہ وہ ملا کے وہ اس سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ اس زمانے میں تو کسی کو عربی کی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو افصح الناس تھے۔ ابھی جو لوگ عربی بولتے ہیں نا عرب ملکوں میں، ان کی عربی بہت غلط ہے، ان کی عربی بہت گھٹیا ہے۔ اب سعودی عرب میں جو عربی بولی جاتی ہے، کویت میں بولی جاتی ہے، یہ عربی، ان کے عامیانہ عربی جو بہت گھٹیا عربی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی نا، نہایت اعلیٰ قسم کے، مثلا فرض کریں پشاور میں جو اردو بولی جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کریں لکھنؤ میں جو اردو بولی جاتی ہے، اس کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ لکھنؤ والے کیا اردو بولتے ہیں، پشاور والے بیچارے
ادھر اس نے اردو سیکھی ہے، فرض کریں وہ مردان میں سوابی میں کسی نے اردو سیکھی ہے، وہ اس کی اردو بات ہی نہیں ہے اس کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عرب سب فصیح تھے اور ان کو ایک ہی بات پہ فخر تھا، فصاحت پہ، کہ ان کی زبان اچھی ہے. اور دوسرے قوموں کو وہ عجم بولتے تھے. عجم کس کو بولتے ہیں؟ حیوان کو بولتے ہیں. عجم یعنی وہ جس کو جو بات صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. آپ کے جو رومی ہوئے، مصری ہوئے، ایرانی ہوئے، فارسی ہوئے، دوسرے قوموں کو عرب ان کو عجم بولتے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، اپنے آپ کو عرب بولتے. عرب یعنی ان کو اچھی طرح سے بات کرنا آتا. ان کی زبان ہے بھی بہت پیاری، زبان ہے بھی دنیا میں بے نظیر بے مثال. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر ان کو معلم کی ضرورت ہے، اور معلم کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت نہیں. یہ ایسی بات ہے عوام کو بیوقوف بنانے والی بات کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ کوئی ان پڑھ آدمی، بیوقوف آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا ہو، جو قرآن کی نزول کی تاریخ کو نہیں جانتا ہو، جو تفسیر سے آگاہی نہیں رکھتا، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے اس کی کوئی تعلق ہی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ختم نبوت والی بات کیا نا، ختم نبوت والی بات، بھائی کس نے؟ دیکھیں اسلام کی تاریخ لمبی ہے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بہت اونچے اونچے درجے کے علماء گزرے ہیں. فخر رازی گزرا ہے، ابو حامد غزالی گزرا ہے، امام الحرمین جوینی گزرے، کتنے علماء گزرے ہیں. انہوں نے شیعوں پر رد لکھے ہیں، شیعوں پر رد لکھے ہیں. آج تک کسی نے کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ مجھے دکھاؤ، کسی نے کہا. یہ ایک ایسی گھٹیا بات ہے. کوئی کسی کی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ شیعہ نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی نبی ہے. کسی شیعہ کتاب میں دکھاؤ کہ کسی فلان امام علیہ السلام اس کی شریعت کچھ اور ہے. یہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ صرف پاکستان میں جو جاہل لوگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے قادیانیوں سے. قادیانیوں کے متعلق ان کے ذہن میں جو دلائل ہیں وہ تازہ ہیں، فریش ہیں. تو ان کے پاس شیعوں کے رد میں دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. شیعوں کو رد نہیں کر سکتے تو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اگر یہ دلیل دکھاؤ نا، کیسے ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اگر کوئی ملائکہ سے بات کرتا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بولو، مریم کو بھی بولو نبی ہے، ام موسیٰ کو بھی بولو نبی ہے، عمران ابن حسین صحابہ میں سے ملائکہ نے ان سے بات کیا، ان کو بولو نبی. بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں کہ میرے قوم میں محدثین ہوں گے، میرے امت میں محدث ہوں گے، جس سے ملائکہ گفتگو کریں گے. تو یہ باتیں کہنا یہ ایک غلط بات ہے اور یہ ایک جاہلانہ باتیں ہیں. اگر یہ حضرت انجینئر صاحب اب یہ ختم نبوت کا انکار، یہ تو کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، کفر کی بات ہے. یہ اگر واقعاً اپنے اس دعوے پہ اصرار رکھتے ہیں تو، یا کسی بھی دوسرے دعوے پر، وہ خود جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، علی الحسن بھائی جانتے ہیں، لوگ دیکھنے والے بھی جانتے ہیں جو دونوں پروگراموں کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں. اگر وہ اپنی بات، اپنی دلیل پہ ٹھوس ہے نا تو بسم اللہ آ جائیں. شیعوں کے خلاف ان کا اعتراض ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. پیچھے بیٹھ کے بند کمرے میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیعوں پہ الزام لگاؤ کہ ختم نبوت. پہلے تو بھائی تو اتنے اعتراضات کو تم جواب دے دو کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں بولا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر. اتنے بڑے بڑے علماء تھے، وہ ان علماء کے سامنے انجینئر مرزا ان کی انگلی بھی نہیں ہے، ان کے ناخن بھی نہیں ہے ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. انہوں نے محنت کی، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا. بہرحال میں نے جواب دے دیا آپ کے نکات کا. بسم اللہ کریں.